بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاقی وزیر مذہبی امور حضرت مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی نماز جنازہ رات 12:30 بجے جامعہ دارالسلام G6 میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ PDM و جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھائی ہے۔ نماز جنازہ میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود، یوسف رضا گیلانی، شاہ زین بگٹی، احسان مزاری، سینیٹر طلحہ محمود، فیصل کریم کنڈی، طارق فضل چودھری، علی وزیر، انجینئر ضیاء الرحمان، صاحبزادہ اسجد محمود، حضرت مفتی عبدالواحد قریشی، آغا سید محمود شاہ، پیر مفتی اویس عزیز، مولانا شریف ہزاروی، مفتی ابرار احمد اور مولانا عبید الرحمان بھی شریک ہوئے ہیں۔ حضرت مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کو اسلام آباد سے لکی مروت روانہ کر دیا گیا، جہاں آج بروز اتوار 16 اپریل دن 2 بجے دوسری نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد تدفین عمل میں آئے گی۔ حضرت مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دردناک شہادت پر سربراہ جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ مفتی عبدالشکور کی ناگہانی رحلت پر دل سخت افسردہ ہے۔ وہ جس جاں فشانی، انتہائی لگن اور دیانت سے اپنی وزارت اور جمعیت علماء اسلام فاٹک کی عمارت سے عہدہ برآ ہوئے، وہ ناقابل فراموش ہے۔ یہ یقیناً ایک بڑا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا محمد امجد خان نے بھی وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ٹریفک حادثے میں شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خبر سن کر دلی دکھ اور افسوس ہوا۔ مفتی عبدالشکور بے باک، نڈر اور مجاہد عالم دین تھے۔ جمعیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہر وقت میدان میں نظر آتے تھے۔ مفتی صاحب کی جماعتی تحریکی خدمات مدتوں یاد رہیں گی۔ حضرت مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گزشتہ رواں سال حج کے لیے بہت بہترین پالیسی بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت اور پسماندگان کو صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی دینی، ملی اور قومی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مرکزی صدر اہل سنت والجماعت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایک وفاقی وزیر و جدید عالم دین کا روڈ ایکسیڈنٹ میں اس طرح شہید ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ واقعے کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں۔ یہ حادثہ تھا یا نشانہ؟ کیونکہ حضرت مفتی صاحب ناموس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بل کے محرکین میں سے تھے۔ مرکزی سینیٹر نائب امیر مجلس احرار اسلام پاکستان عبداللطیف خالد چیمہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور حضرت مفتی عبدالشکور کے حادثے میں شہادت انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پاکستان میں مقیم سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میں اپنی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خادم حرمین شریفین کے سفیر اور سفارت خانے کی جانب سے پاکستان کی برادر عوام اور مرحوم محترم وزیر مذہبی امور بین المذاہب ہم آہنگی جناب مفتی عبدالشکور کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ممبر قانون ساز اسمبلی و چیئرمین وزیر اعظم معائنہ و عمل درآمد کمیشن جناب پیر محمد سعید شاہ صاحب نے بھی وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ صوبائی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء اسلام سندھ مولانا راشد محمود سومرو نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی توانا آواز فاٹا ریجن کے صوبائی امیر وفاقی وزیر مذہبی امور حضرت مولانا مفتی عبدالشکور بیٹنی صاحب ٹریفک حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ وہ اپنی عظیم اور مثالی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنے کے مستحق ہیں۔ انہوں نے جماعتی زندگی میں طویل عرصہ جہد مسلسل اور درویشی میں گزارا۔ مختصر عرصے کے لیے وزارت کی منصب پر فائز ہوئے، لیکن اس دوران انہوں نے حجاج اور معتمرین کی خدمت کی ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق رات میں ان کو شہادت ملی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی درجات بلند کرے۔ یہ غم صرف ان کے اہل خانہ کا نہیں، ہم سب کا اور پوری جماعت کا غم ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین حضرت مولانا مفتی
محمد تقی عثمانی صدر وفاق المدارس، مولانا انوار الحق سینئر نائب صدر وفاق المدارس اور مولانا محمد حنیف جلندری جنرل سیکرٹری وفاق المدارس العربیہ پاکستان سمیت دیگر نے بھی وفاقی وزیر مذہبی امور حضرت مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ٹریفک حادثے میں رحلت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی رحلت کو ملک و ملت کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا ہے۔ قائدین وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے مولانا مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دینی، ملی اور سیاسی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ان کی شخصیت اور خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی اور ان کے پسماندگان اور جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں سے مسنون تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائدین نے ملک بھر کی مساجد کے ائمہ اور خطباء اور تمام مسلمانوں سے حضرت مفتی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خصوصی دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ حافظ ہشام الہی ظہیر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی عبدالشکور شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اچانک ایک حادثے میں وفات نے دل کو افسردہ اور غمگین کر دیا ہے۔ بے شک سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش تو ہونا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال اور پھر لاکھوں مسلمانوں کی دعائیں اور اچھی گواہیاں انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتی ہیں۔ جامعہ دارالعلوم زکریا اسلام آباد سے جاری تعزیتی پیغام میں کہا گیا ہے کہ آج ماہ مقدس کی 25ویں شب تراویح کے دوران یہ غمناک اطلاع موصول ہوئی کہ وفاقی وزیر مذہبی امور اور جمعیت علماء اسلام کے درویش صفت رہنما مولانا مفتی عبدالشکور صاحب اسلام آباد میں کار حادثہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ مفتی صاحب جید عالم دین تھے۔ اخلاص، سادگی اور جماعتی زندگی میں ان کی وفاداری بے نظیر تھی۔ ان کا ایسے وقت میں رخصت ہونا یقیناً اسلامیان پاکستان اور جمعیت علماء اسلام کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے انتہائی مخلص رفقا میں سے تھے۔ گزشتہ برس حجاج کرام کی جو خدمت کی وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی جائے گی۔ اللہ کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضرت مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت اکابرین جمعیت ان کے لواحقین کو صبر اور اجر نصیب فرمائیں۔ اہل اسلام سے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کی درخواست ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف ضلع میاں والی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے دیرینہ رفیق رکن قومی اسمبلی وفاقی وزیر برائے مذہبی امور حضرت مولانا عبدالشکور صاحب وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک کامل مغفرت فرمائے۔ اس عظیم قومی صدمے پر ہم سب رنجیدہ ہیں۔ مولا کریم تمام لواحقین اور محبین خصوصاً اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس مشکل گھڑی میں خزانہ غیب سے امداد فرمائے۔ میڈیا کوآرڈینیٹر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا طلحہ رحمانی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ درویش مزاج ہستی مفتی عبدالشکور رحمہ اللہ کی شہادت نے غمناک کر دیا ہے۔ بہت ہی بڑا حادثہ بلکہ قومی و ملی سانحہ ہے۔ افطاری کے بعد مغرب کی ادائیگی کے بعد تراویح کے لیے جا رہے تھے اور ادھر شب قدر کا وقت بھی شروع تھا۔ رب تعالی نے ان کی عظیم خدمات کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے ان کو بڑے مرتبہ اور درجہ پر فائز کرنا تھا تو شہادت کے اعزاز و انعام سے نوازا اور اپنے پاس بلا لیا۔ ان سے زندگی میں 2-3 ملاقاتیں ہی ہوئیں۔ ہر ملاقات پر ایسا تاثر دل پر نقش ہوا جیسے برسوں کا تعلق ہو۔ آخری ملاقات رمضان المبارک سے چند روز قبل پارلیمنٹ لاجز میں واقع ان کے گھر میں ہوئی تھی۔ حجاج اور زائرین کے لیے ان کو جیسا فکر مند پایا وہ یقیناً قابل رشک تھا۔ مہنگائی اور معاشی صورتحال پر ان کی فکریں تھیں کہ حکومت سے امسال بھی حجاج کے لیے مزید سبسڈی منظور کروائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات خوب سے خوب بلند فرمائے، ان کی تمام خدمات عالیہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، ان کے اہل خانہ اور افراد خاندان کو اس سانحہ کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور ان جیسا درویش صفت ان کے بدل کے طور پر امت کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے مرکزی ترجمان سینیٹر حضرت مولانا حافظ حمداللہ نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ وفاقی وزیر مذہبی امور جمعیت علماء اسلام فاٹا کے امیر حضرت مولانا مفتی عبدالشکور شہید کا ٹریفک حادثہ میں شہادت پر دلی رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے واقعہ کو قومی سانحہ قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب کی شہادت سے جماعت ایک مخلص اور نڈر رہنما سے محروم ہوئی۔ ان کی شہادت ملک و ملت کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انہوں نے مفتی صاحب کے بلند درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی ہے۔